اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفی الامجد محبوب الہ العالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلا مہینہ ہے رجب المرجب کا، دوسرا مہینہ ہے ماہ ذیقعدہ کا، اور تیسرا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، اور چوتھا مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ ان 4 مہینوں میں قبل از اسلام دور جاہلیت میں بھی جنگ و جدال حرام تھا، اور اسلام نے بھی اس کو حرام ہی قرار دیا، جو اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع ماہ ذیقعدہ کے ایک مخصوص نماز ہے، اس کے سلسلے میں کریں گے، اور اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے اجر کو اور اس کی فضیلت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو مکتب اہل بیت کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام سید طاؤس ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام سے اس نماز کو اور اس کی فضیلت کو نقل کیا ہے۔ شیخ عباس قمی ہمارے مکتب تشیع کے ایک دوسرے جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے اس نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت کو مفاتیح الجنان اپنی مشہور و معروف کتاب کے اندر درج فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ماہ ذیقعدہ میں اس نماز کو ادا کرے گا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس نماز پڑھنے والے شخص کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ پہلا فائدہ ہے، جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ دوسرا فائدہ، وہ دنیا سے با ایمان ہو کے جائے گا۔ یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے۔ اس شخص کے دشمن اس سے قیامت والے دن راضی ہوں گے۔ یہ اس کا چوتھا فائدہ ہے اس نماز کا۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کا دین سلامت رہے گا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس شخص کی قبر وسیع اور کشادہ اور نورانی رہے گی۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، اور وہ والدین سے راضی ہوگا جو اس نماز کو ماہ ذیقعدہ میں ادا کرے گا۔ اس نماز کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ مغفرت الہی اس کے والدین اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو شامل حال ہوگی۔ اس شخص کے رزق میں وسعت ہوگی۔ اس کی روح کو قبض کرتے وقت ملک الموت بڑی نرمی اور آسانی سے پیش آئے گا۔
اس کی موت بآسانی ہوگی، اس کی روح کو فرشتہ آسانی سے قبض کرے گا، نکالے گا۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اتوار والے دن غسل کرے۔ ہر اتوار والے دن اس نماز کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے کرے گا۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عمل، یہ غسل والا عمل یا کوئی بھی عمل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے بجا لا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وضو کرے گا، صحیح طریقے سے وضو بجا لانے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے گا، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ کو مکمل پڑھے گا۔ 3 مرتبہ یہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اس کو مکمل پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اس سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت بھی اسی طرح پڑھے گا، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے گا۔ نماز کے رکوع، سجود، تشہد، سلام پڑھ کے نماز 2 رکعت تمام کرے گا۔ پھر 2 رکعت دوبارہ پڑھے گا، اس کو بھی اسی طریقے سے ادا کرے گا۔ یہ 4 رکعت نماز ہوگی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ تسبیح پڑھ لے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، یا عزیزو یا غفارو اغفر ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا اجر اور ثواب ہے۔ مومنین سے گزارش اور اپیل ہے کہ اس نماز کو ہر اتوار والے دن کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں اور اجر و ثواب خداوند کائنات سے حاصل کریں۔ خالق کائنات ہم سب کو یہ توفیق دے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم اس قسم کی عبادات کو بجا لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔